اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ، اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، بغیر کسی قصور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے ثواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے۔ ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر گیا۔ یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیر کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ آج ہمارے ہاں بھی کیا یہ نعرہ نہیں لگتا یا علی ہم تیرے ہیں عمل کے لیے اور بتیرے ہیں؟ اس کا مطلب کہ تیرے ہوگے تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیا قائد ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ یہ عقیدہ کفارہ کے ساتھ کیا اس کی مناسبت نہیں جڑتی نظر آپ کو آ رہی ہے؟ اور آج پیر بھی ٹکٹیں دے رہا ہے جنت کی کہ آگے ہو، محفل میں آگے ہو، عرس میں آگے ہو تو جنت مل گئی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ اللہ سے توقع رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میں جنت دے دے، اور آرزو کرو، گمان اپنے کا اظہار کر سکتے ہو لیکن کوئی بات قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا کہ پیرانے عظام اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعا نہیں مانگتے، اور وہ بھی چونکہ ساری زندگی پڑھایا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے، اور دعا سے محروم ہو گئے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری تعریفیں نہ کرنا، میری بخشش کے لیے دعائیں کرنا۔ مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں دعاؤں کی۔ وہ میاں وہ بھی بشر تھے، بتقاضۂ بشریت ان کی زندگی گزری ہے، نجی بھی، ان کی گھر کی زندگی بھی ہے، سیاسی زندگی بھی ہے، ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، ان سے کوئی کوتاہی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر عشرہ مبشرہ، یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ایک شاخ پہ چڑیا کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا ہے چڑیا کتنی موج لگی ہے تیری، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے، دوسری سے تیسری پہ چلی جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس لیے مجھے یہاں رونا آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی زبان سے جو ہے وہ جنت کی بشارت ملی ہے، اور ہم صرف ایک محفل میلاد میں آ کے، ایک محفل نعت میں آ کے، ایک عرس میں شامل ہو کے، ایک پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے ہیں، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو بدعملی کی جو تحریک ہے، اس بدعملی کی تحریک کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک اور بات کہی، اقبال کہتا ہے پیر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پہلے عمل سے بھی بیزار کر دے، پیر بلکہ حقیقی مرشد وہ ہے جو تمہارے لیے مصیبت بنا دے زندگی۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ اگر 5 نمازیں پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے، تہجد پڑھنے کی عادت تھی ساری رات قیام کی لطف نصیب ہو جائیں، یہ نہیں بے عملی کا درس۔ آج اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، صرف اپنا حلقہ بڑھانا کا چکر ہے کہ لوگ میرے حلقہ ارادت میں آ جائیں، لوگ اکٹھے کر لو، مجمع اکٹھا کر لو، مریدین کی تعداد بنا لو، متوسلین کا طبقہ بنا لو، اور لوگوں کے اندر فخر و مباحات کرتے پھرو کہ میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، اتنے لوگ میری تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں۔ اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں، اس کو 72 بھی قبول ہے لیکن حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں لیکن ظلم ہے کہ پنپتا چلا جا رہا ہے، جبر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی مؤثر کرنا ہے اور عمل کی طرف جانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل پوچھے گا، گو فضل اور اس کے کرم سے ہی بخشش ہوگی، لیکن عمل کرنے کے بعد اس کی فضل کی
آس رکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عمل کے بغیر فضل کی آس سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا۔